یہ کون ہے؟ یہ حسنی اور حسینی سید ہے۔ 11 پیڑھیوں میں جا کر کے حضرت امام حسن اور حسین سے مل جاتے ہیں۔ جتنی پیڑھیوں میں ہوئے سب کے سب ولی، ان کے باپ بھی 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 ولی، اور یہی تک نہیں، امام حسن حسین تک سب کے سب ولی۔ میں کسی مولانا کی بات نہیں، قرآن کی آیت پڑھوں گا، تم کہو گے ہاں بات بالکل یار ایک ایک کلیئر چل رہی ہے، سچ چل رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تم اس سے ہرگز دوستی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں جو میں نے پڑھی؟ کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا، چغلی کرتا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا، اور نکڑ پہ بیٹھ کے برائی پھینکنے والوں، چوراہوں پر چغلی کرنے والوں، مسجد کے گیٹ سے اترتے ہی غیبت کرنے والوں، ذرا کان کھول کے اللہ کا فرمان سنو۔ اللہ فرماتا اگر کوئی غیبت کرتا، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ ہماری توجہ ہی نہیں آتی، گھنٹوں برائیاں کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں چغلی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسنی اور حسینی سید ہے۔ 11 پیڑھیوں میں جا کر کے حضرت امام حسن اور حسین سے مل جاتے ہیں۔ جتنی پیڑھیوں میں ہوئے سب کے سب ولی، ان کے باپ بھی 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 ولی، اور یہی تک نہیں، امام حسن حسین تک سب کے سب ولی۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے نا، اس سال اللہ نے بیٹے ہی بیٹے ہر ایک کے یہاں، جس کے یہاں پیدائش کا میٹر تھا، بیٹے ہی بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اور ہوئے کتنے تھے؟ تاریخ بتا رہی ہے 1100 بیٹے اس سال، 1100 بچے بیٹے ہی بیٹے ہوئے تھے۔ اب جس رات میں پیدا ہونے والے تھے، اس سے پہلے اللہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، یہ بھی بتا دوں۔ جب پیدا ہوئے تو جب تک سحری کا ٹائم تھا تب تک تو ماں کا دودھ پیا، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوا تو ماں کا دودھ پینا بند۔ افطار تک پھر دودھ نہیں پیا، افطار کا ٹائم ہوا پھر دودھ پینا شروع۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو ماں کو تھوڑی سی دل میں بات آئی ہے، میرا بچہ کرتا کیا؟ روزے کا ٹائم ہوتا تو دودھ نہیں پیتا، اور جب ٹائم ختم ہوتا دودھ پی لیتا۔ ایک دن کے بچے کو کیا پتا کون سا ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے، افطاری کا، سحری کا، کون سا مہینہ، کون سا چاند، بچوں کو کیا پتا؟ مگر یار یہ بڑے پیر ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، سیدنا ابو صالح جنگی دوست سے کہا کہ سنو میرے دل میں ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہ اپنے گھر جو بچہ پیدا ہوا نا، اس بچے کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا دل میں دودھ نہیں پیتا، رات کو خوب شیروں کے پیتا، تو اب بڑے پیر کے ابا حضور کہہ رہا ہو ام الخیر فاطمہ ذرا سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا۔ کہا
کہ جس رات میں بچہ پیدا ہونے والا تھا اس سے ایک رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا میرے گھر میں آئے آنگن میں کھڑے ہو کر کے مجھے بلایا اور ابو صالح ادھر میرے موڈے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا سنو تمہارے گھر میں کل بچہ پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا اور اللہ کا ولی ہوگا. دھارے تکبیر دھارے تکبیر دھارے رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت جشن ہوش مبارک علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ سرزمین دینر پر دینر پر کا سنی مسلمان زندہ باد. حضرت کیا بولے وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا یا غوث المدد یا غوث المدد کیا کہو گے بولے یا غوث المدد وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا بولو نا سبحان اللہ. وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا آگے کیا بات ہے زندہ باد. سر بلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. بے شک سبحان اللہ. اور تھوڑا چلو حضور غوث پاک تقریباً 4 یا 4.5 سال کے ہو گئے. بچے کھیل رہے تھے بڑے پیر صاحب کھڑے تھے ایک اللہ والا فقیر مجذوب نکل کے گیا. اللہ والا تو اللہ والا ہوتا ہے. بچوں کو دیکھ کے مسکرا کے بولا السلام علیکم اور یہ کہہ کر کے گزرا. سارے بچے بولے وعلیکم السلام. بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اب یہ مجذور جب آگے نکلا تو کھٹ اس نے پاؤں روک دیے اور پیچھے کو بیک میں آ کے بولا کون ہے جس نے 2 مرتبہ جواب دیا. سارے بچے چپ. 2 مرتبہ سلام کا جواب کس نے دیا؟ اچھا بچے جھوٹ نہیں بولتے چچے بولتے ہیں. سارے بچوں نے پکڑوا دیا صاحب یہ ہے انہوں نے 2 مرتبہ یہ ہے. جب انہوں نے بڑے پیر کی پیشانی کو دیکھا تو مسکرا کے کہنے لگے بیٹا اعلیٰ خاندان سے لگتے ہو تمہاری پیشانی بڑی نورانی ہے اور ہوتی کیوں نہیں بریلی کے امام. تبھی تو بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بابا زندہ باد. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بابا سبحان اللہ زندہ اور باد. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے سلام کا جواب 1 مرتبہ دیا جاتا. کیا تمہیں سلام کا طریقہ معلوم نہیں ہے؟ بڑے پیر مسکرا کر کے کہنے لگے بابا مجھے پتا ہے سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب.
اب دور ہے کب کا بیٹا ایک ہی مرتبہ تو میں نے کیا، ایک ہی مرتبہ تو جواب دیا جاتا ہے۔ تو بڑے پیر کہنے لگے بابا یاد کرو، آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے آپ میرے گھر سے گزر رہے تھے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، آپ نے سلام کیا مگر میری ماں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، میری ماں پردہ کرتی ہے، میری ماں نے جواب نہیں دیا۔ میں اگر چاہتا تو اپنی ماں کے پیٹ سے جواب دے دیتا، مگر نہیں دیا۔ ماں میری ڈر نہ جائے، میں نے تمہارا سلام سن لیا تھا۔ او بابا سنو، آج جو میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دل کا۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہوشیار، بس لگے آنا کشف حوصل بڑا علماء سنت۔ جس کے تھانے میں چلتی ہے اسی کو تو لے کے جاتے ہیں کہ ذرا سفارش کر دی، اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کسے لے کے جا رہے ہیں؟ کسے لے کے جا رہا ہے سفارش کے لیے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع۔ بابا زندہ باد۔ ارے بھائی ہر ایک کو تھوڑی لے جاؤ گے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات ہے۔ جب میں گیا نا بغداد شریف اور کربلا شریف جب گیا تھا تو بغداد حکم گیا میں، تو مجھے بات یاد آ گئی، غوث پاک نے کہا تھا کہ جو ایمان کی حالت میں محبت کی نظر سے میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے دیکھتا ہوا تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے اس کا۔ تو میں اس مدرسے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا نا، حاضری دے کے اس مدرسے میں جا کے بیٹھتا تھا اور قرآن شریف پڑھتا تھا، یہی بات تھی۔ وہاں برابر میں غوث پاک ایک لنگر خانہ تھا، اور غوث پاک کے دور میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام شیخ احمد جانی زندہ پیر۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ شیر کے اوپر سواری کرتے تھے، اور جس کے پاس جاتے تھے یہ کہتے تھے مجھے کھانا ناشتہ بعد میں، پہلے میرے شیر کا ناشتہ ہو۔ اور شیر کا ناشتہ کیا تھی؟ ایک گائے۔ اس دور میں بڑی مہنگی پڑتی تھی، تو کسی اللہ والے نے کہہ دیا اچھا اگر یہ نا عبد القادر کے یہاں بڑے پیر کے چلے گئے، ان کے شیر کو پتہ چل جائے گا کیا ناشتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سنا، بولا انہوں نے خبر بھیجا دی میں آ رہا ہوں، مگر غوث پاک کا ضرب بہت اعلیٰ تھا۔ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو نبی کے نواسے تھے۔ کہا آ جاؤ، اب میرے شیر کی خوراک ملے گی؟ ملے گی، آ جاؤ۔ جب یہ چلے اعلان ہو گیا تو ساتھ میں 300 اللہ کے ولی بھی چلے۔ چلو آج ٹکر ہوگی، ٹکر 300 اللہ کے ولی چلے، یہ شیر پہ سوار لوگ اپنی اپنی سواریوں پہ چلے۔ بڑے پیر نے گائے بھی بندھوا لی تھی، ایک طرف بندھی ہوئی تھی۔ جب پہنچے استقبال کیا، کہا چلو تشریف رکھو، ناشتہ کرو، کا کچھ نہیں، پہلے میرے شیر کی خوراک بتاؤ، کیونکہ دکھانا رہتا سارے لوگ۔ بڑے پیر نے کہا وہ بندھی ہے وہ، اب مسکرا کے بولے دیکھو یار میری چلتی۔ کہا پہلے میرا شیر شکار کرے گا، بعد میں کھاؤں گا۔ بڑے پیر بولے ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ انہوں نے شیر کو چھوڑا۔ بڑے پیر کے لنگر خانے کے دروازے پہ کمزور سا کتا
کتا رہتا بیچارے کو غلاموں نے ساری بوٹی کھا لی، چکنی بھی چوس گئے، اس کو ہڈی ملتی تھی۔ لنگر میں تم لوگ ہڈی تک چوس جاتے ہو، اس کتے کو بوٹی ہاتھ نہیں ہے، خالی ہڈی چوسنے والا کتا اتنا کمزور تھا، اس کی کوک پچکی ہوئی، جب چلتا تھا یوں یوں اس کی ٹانگیں پیچھے والی آپس میں ٹکراتی، مگر غوث پاک کی نظر کرم جب شیر گائے کی طرف چلا، کتا بولا جنگل کے راجا کہاں جا رہے؟ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں، اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے تو پہلے 2 ہاتھ ذرا میرے بھی دیکھ لو، میدان میں آ جاؤ۔ شیر کہنے لگا پھٹی چل کتے تیری ہمت کی، لیکن سنو، اور یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے شیر میں فٹ کیا، اس لیے سچا تھا۔ شیر پڑھوں گا، اب کتا کہنے لگا بعد میں شیر پہ گائے پہ ہاتھ لگانے دوں گا، پہلے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ اب لیکن شیر کہاں مانے، وہ تو جنگل کا راجا۔ شیر گائے کی طرف کو چلا، کتا بولا مانے گا نہیں، تجھے عزت راس نہیں آ رہی ہے۔ کتا شیر کی طرف کو چلا، لوگ بولے ارے کتے کو بچاؤ مارا جائے گا، بڑے پیر بولے تھوڑی دیر رک جاؤ، رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ اب جیسے ہی شیر گائے کی طرف چلا، کتے نے بڑے پیر کو دیکھا، بڑے پیر نے مسکرا کر کے گردن ہلا دی۔ کتا بولا اب آجا، اجازت مل گئی۔ مجھے کیا پتا تھا تم لوگ ایسا سننا چاہتے ہو۔ کتا بولا آجا میدان میں۔ لوگ بولے رہے اس کتے کو بچا بچارا کہتے چل جائے، جیسے یہ روڈ پہ بھاگتے ہیں۔ یہ بھی غوث پاک کا غلام ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کون کس حال میں۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب بات یہ چل رہی تھی، کتا شیر کی طرف، شیر گائے کی طرف۔ کتا بولا دیکھ اب بھی مان جا، تو مہمان ہے اس لیے خیال کر رہا، مان جا، مگر شیر کا مانے۔ شیر گائے کے پاس پہنچا، حملہ کرنے والا تھا، کتا آگے بڑھا اور شیر کی گردن پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد کہنے لگا او جنگل کے راجا، تو نے جنگل کے جانوروں کا خون چوسا، میں نے غوث پاک کے لنگر کی ہڈی چوسی، ہمارا طاقت دیکھ لے۔ شیر سے کہا جتنی طاقت لگانی ہو لگا لے، پھر نہ کہنا موقع نہیں دیا تھا۔ شیر طاقت لگا کے تھک گیا، سارے لوگ بولے ارے کتے نے شیر کو قبضے میں کر لیا۔ بڑے پیر نے مسکرا کے سر ہلایا، اور کتے میں بجلی کی طرح کرنٹ آ گیا، اور کتے نے طاقت لگائی، شیر کو اٹھا کے پٹک دیا اور جان سے مار دیا۔ بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الآبان ملحد النظار سید الشیخ امام احمد رضا خان، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے بریلی کے اعلیٰ حضرت احمد رضا کیا لکھتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا بات، Hindustan,
اس نے تو ہڈی چوسی تھی، اس نے بوٹی تکڑی چھوڑی، ابھی کھا کے آیا میں نے چٹنی سے کھائی ہے، اپنے دیسی گھی سے لگا کے چٹنی بھی اور بوٹی بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ جزا خیر کیا جب جس پہ حمایت کا حسن جا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں گوتا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا پیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ اس میں بھی ایک بات ہے، کہہ دوں سننا چاہ رہے سب لوگ تو ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ غوث پاک بڑے پیر صاحب کا زمانہ، وہ بھی بچپن کا، یہ بات سننے کی ہے، یہ میری تقریروں میں چلی بھی بہت ہے۔ بڑے پیر کا بچپنا، ایک بڑھیا، اس کے گھر کوئی بچہ نہیں، اس کی بہو کے کوئی بچہ نہیں، گاؤں کی عورتیں بولی او تائی او چچی او امی جو بھی تھی، خالہ ایسا کرو منت مان دو، منت مول دو، اللہ تعالیٰ بچہ دے۔ اب وہ رات بھر کروٹ پلٹتی رہی، کیا منت بولوں، اس نے وہ بولا، اس نے وہ بولا، اس نے، میں کیا بولوں، دل میں سوچا ایسی بولوں گی جو آج تک کسی نے نہیں بولی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگی اللہ اگر تو میری بہو کے یہاں بیٹا دے دے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی، 9 ہاتھ کا بکرا۔ تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ اتنا ضرور خواب میں دیکھا، 9 ہاتھ کا بکرا اکیلے کھا رہا ہے، 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی، 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ لیکن عورتیں اگر منت مانتی ہیں آدھی پاگل ہو جاتی، انہیں پتہ نہیں کہ منت، ایک عورت کے سر میں درد تک کسی نے منت مان لو، بولی صاحب در کا درد رک جائے تو 500 پتیلے پکاؤں گی بریانی، 4 بیگھے زمین تھی وہ بھی لکھ گئی۔ ارے تو منت ذرا دیکھ ڈھال کے مانو، 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہے، بڑھیا بول گئی کہا 9 ہاتھ کا بکرا کاٹنا۔ اللہ نے اس کی بہو کو بچے کی امید دے دی۔ اب جب 4 5 6 مہینے ہو گئے، بڑھیا ڈھونڈ رہی ہے، 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملتا، سب سے میں ڈھونڈ رہی ہے تجارت کرنے والوں سے 9 ہاتھ کا بکرا۔ ایک تجارتی کہنے لگا اماں 9 ہاتھ کا تو نہیں ہوتا، 3 بکرے جوڑ کے کر دو، ہر طریقے بولی 9 کاٹوں گی اکیلا، اور ایک ہی کاٹوں گی وہ بھی 9 ہاتھ کا۔ مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب بولے 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں تو کاٹے گی کہاں سے؟ اماں اونٹ بول دیتی تو اچھا تھا، بیچاری کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ادھر عورتوں نے چڑھا دیا، 9واں مہینہ آ گیا، بہو کو چڑھا دیا اگر بکرا نہیں ملے گا تو تیرا بچہ نہیں جیے گا۔ بہو بڑی خطرناک تھی، بہو بولی کٹے گا، یا تو بکرا کٹے گا، اور بکرا نہیں ملا تو بڑھیا کٹے گی۔ اب بڑھیا بہو بہت خطرناک تھی، چھری رکھ لی تکیے کے نیچے، اماں گھر سے نکل گئی بکرا ڈھونڈنے۔ اب کیا کرے، بکرا نہیں ملے، میرے محلے میں اڑ گئی، بڑھیا کٹے گی یا بکرا کٹے گا؟ اب بڑھیا مارے ڈر گئے، بولی کہاں بیماری تھی، بول گئی۔ اب ڈھونڈتی رہی، تلاشتی رہی، نہیں ملا، ادھر بچہ ہو گیا۔ اور اللہ آزماتا، امتحان لیتا، جب بچہ ہوا تو طبیعت بھی خراب۔ اب عورتیں بولی ایک تو عورتیں ویسے ہی آدھا مار دیتی، کسی کی عیادت کرنے جائیں گے کہیں گے بتا
اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اس کو یہ بیماری تھی، دلی میں وہ مر گئی، بلند شہر وہ مر گئی، مراد آباد اتنی سنائے گی آدھی یہ مر گئی، مار کے جوڑے گی، مار کے کہے گی ابھی تو تھوڑے کچھ دیکھا بھی نہیں ہے جبکہ زندہ۔ لیکن بڑھیا جب بچہ ہوا، طبیعت خراب، اعلان ہوگا بڑھیا کو ڈھونڈ کے لا کر گھر نہیں ملے گا، بڑھیا کٹے گی۔ بہو بولی چھوڑوں گی نہیں، صرف بولی کی ویسی بن گئی، اگر بیٹے کو میرے کچھ ہو گیا تو بڑھیا نہیں۔ مگر اتفاق سے کسی نے کہہ دیا بغداد میں چلی جاؤ، بہت بڑا مدرسہ، اچھے استاد پڑھانے والے، بڑھیا پہنچ گئی، ان بچوں میں پڑھنے والے بڑے پیر صاحب بھی پڑھنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو، پیار سے بولو، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ بڑے پیر بھی اس دور کا جو بھی سپارہ ہوگا سینے سے لگا کر کے پہنچ گئے، پڑھنا بڑے پیر کے استاد کے پاس بڑھیا پہنچی، کہنے لگی مفتی صاحب پریشان کا کیا بات ہے، کہ میری مت ماری گئی تھی، 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا، تو کہا بڑے پیر کے استاد نے کہا بوڑھی ماں تمہاری یہ منت لغو ہے، اس لیے جب 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں تو تمہاری منت نہیں مانی گئی، ایسا کرنا جب پوتا ہو جائے تو صدقہ کر دینا، نبی فرماتے صدقہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ بات ہے، بڑھیا بولی مفتی صاحب بات تو صحیح ہے تمہاری، مگر بہو نہیں مانے گی، 2 دن سے باہر ہوں، چھری لیے گھوم رہی ہے، اور اس کا یہی کہنا یا تو بکرا کٹے گی، بڑھیا کٹے گی، بکرا تو ملا ہے، نہیں مانے گی، نہیں کٹوں گی۔ وہ بولے اس کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیچاری بڑھیا جا کے ادھر پیڑ کے نیچے رو رہی تھی، بچے ہنس ہنس کے جا رہے تھے، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، سارے بچے چلے گئے، مگر بڑے پیر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہو، ذرا بتاؤ مائی کیوں رو رہی ہو۔ بڑے پیر کہنے لگے مائی آنسو پوچھ لو، کہا بیٹا کیسے پوچھ لوں، پریشان ہوں، کہا مائی ذرا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے میں حل کر دوں، کہا بیٹا بڑے بڑے مفتیوں سے نہیں ہوا، تم کیا حل کرو گے، جب اتنا کہا وہ کہنے لگے بڑے پیر مائی بولو تو ہو سکتا ہے اس بڑھیا کو کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یہ علی کے پوتے ہیں، کمائی آنسو پوچھ لو۔ بوڑھی کہنے لگی بیٹا تم جاؤ مجھے رونے دو، بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں، کیسے چلا جاؤں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیونکہ یہ کس نبی کے نواسے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے خود کہا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا، بابا سبحان اللہ، زندہ سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ہمارا نبی۔ کمائی ذرا بولو تو بڑھیا نے سر اٹھا کے دیکھا تو بڑے پیر سر سے خوبصورت سید دادے تھے آلے رسول، کہا بیٹا میں تو کٹوں گی مگر تم اتنے پیارے ہو، تمہاری ماں کتنی پیاری ہوگی، کہ بیٹا تم نے میرے دل کو آرام پہنچا، کہ مائی بتاؤ تو ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے۔
کہنے لگی بیٹا چل بعد میں بتاؤں گا، یہ بتا تو نے 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے کیا مطلب؟ کہ یہی تو میں پاگل ہو گئی تھی، میں منت مان لی 9 ہاتھ کا بکرا بول رہے، اب کیا کروں؟ گڑیا اب بہو کہہ رہی گڑیا کٹے گی، بکرا نہیں ملتا، اب میں کیا کروں؟ ڈر کے مارے گھر میں جا رہی ہوں۔ بڑے پیر بولے پھر کتنے ہاتھ کا مل گیا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا۔ بڑے پیر بولے مائی اٹھ جا، مجھے اپنے گھر لے چلو، تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا میں انشاءاللہ 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ زندہ باد سبحان اللہ، کیا بات! وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، اونچے اونچوں کے گن کے دے گا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بگ تلوار تیرا، مجھے لے چلو۔ بڑھیا بولی بیٹا سچ بتاؤ ہو بھی جائے گا؟ ہاں لے چلو۔ بیٹا تجھے پتہ نہیں بہت چھری رکھ کے گھوم رہی ہے، کاٹ ڈالی، مجھے یہی رہنے دے ابھی۔ کہا نہیں مائی لے چلو، میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑھیا اٹھی، اٹھ کے بولی بیٹا پھر بھی ایک مرتبہ اور سوچ لو۔ بڑے پیر بولے مائی چلا تو میں علی کا پوتا۔ ادھر سن میں بات اڑ گئی، مفتی صاحب آ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب اتنا بڑا ماما، 10-20 لوگ ساتھ میں ہوں گے، اور ادھر چھوٹے سے بڑے پیر۔ راستے میں بڑھیا پھر بولی بیٹا ابھی بھی بتا دیو، کچھ گڑبڑ ہو تو بتا دیو، بہو چھوڑے گی نہیں، کاٹ ڈالے گی۔ پورا گھر میں بھر گیا، 9 ہاتھ کے بکرے والی گڑیا مفتی صاحب کو لے کے آ رہی ہے۔ جب گھر میں پہنچے گھر بھر گیا، اب کیا ہوگا؟ دیکھا سب لوگ بولے او مائی یہ بتا مفتی صاحب کہاں ہے؟ بڑے پیر ادھر کھڑے تھے۔ بڑھیا بولی یہ چھوٹے سے بڑے پیر عمر میں چھوٹے تھے، یہ جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، کا کتنا پیارا چہرہ ہے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ دیکھتا ہوں مجمع میں کس کے نام یاد ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، اور مٹا قلبوں کی بے کلی غوث اعظم۔ مجمع میں ایک کے بھی نعرہ یاد نہیں، ایک کے بھی، کوئی بات نہیں۔ اب وہ بڑھیا کہنے لگی یہ مفتی صاحب، نعرے کے لیے ہمارا ایک ہی قلندر ہے، نعرے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حوصلت، نعرے حوصلت، مسجد اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، جشن حوصل بڑھو، علماء سنت، سرزمین دیگر پر، دیگر ملکہ سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ کم سے کم آپ کو تو دیگر پر اٹھا لو، ملاقات کرنا چاہیے، اتنا اچھا نعرہ لگ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں، جتنے کلر اس کی
ان کی صدری میں اتنے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے پیجامہ الگ، اندر کرتا الگ، یہ الگ، الگ، ٹوپی الگ اور یہ خود الگ۔ ملاقات کرنے کا مطلب سمجھ رہے؟ اس لیے نہیں نوٹ دے دے کے جاؤ مجھے۔ اب بڑے پیر بتاؤ نا، آگے چلو آگے۔ اب بڑے پیر کہنے لگے مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی؟ پیڑ کے نیچے تو بتائی تھی، لگ رہی مروا دیا۔ پیڑ کے نیچے تو بتائی تھی کیا منت ہے؟ نہیں مائی ذرا دوبارہ بولو۔ کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی اللہ تعالیٰ میری بہو کو بیٹا دے گا، تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی، مگر اللہ نے بیٹا دے دیا، 9 ہاتھ کا بکرا نہیں ملا۔ بیٹا میں پریشان ہوں کیا کروں؟ بڑے پیر بولے کتنے ہاتھ کا مل گیا؟ کہ 9 کا 4 ہاتھ کا مل گیا۔ بڑے پیر بولے بکرا میرے پاس کھول کے لاؤ۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بکرا بڑے پیر کے پاس لایا گیا۔ بڑے پیر نے اس کے سر سے لے کے دم تک ہاتھ پھیر دیا، اور پھیرنے کے بعد کہا مائی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ذرا میرے سامنے تو لاؤ۔ وہ بچہ لایا گیا۔ بڑے پیر نے اس بچے کے ہاتھ پکڑا اور کہا لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ سارے لوگ بولے ہاتھ ہے۔ پھر رکھ لیا، پھر دوبارہ پکڑا، لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا کان ہے؟ لوگ بولے ہاتھ ہے۔ پھر رکھ دیا، پھر پکڑا، لوگوں بتاؤ ہاتھ ہے یا آنکھیں ہیں؟ بڑے پیر کے کہنے پہ سارے لوگ بولے ارے یہ تو ہاتھ ہے۔ اب بڑے پیر کہنے لگے مائی لو اس بکرے کو اس بچے کے ہاتھ سے ناپ دو، انشاءاللہ پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا۔ جب اس بچے کے ہاتھ سے ناپا گیا تو پورے 9 ہاتھ کا نکلا۔ بابا سبحان اللہ، زندہ باد۔ پورے 9 ہاتھ کا نکلا۔ اب بڑے پیر کو مدرسے سے آنے میں اب سے بڑے پیر کو مدرسے سے آنے میں دیر ہو گئی، ماں انتظار کرتی ہیں۔ اب ماں سوچ رہی میرا بیٹا نہیں آیا ابھی تک، اور بیٹا کہاں مسئلے حل کرتے پھر رہے۔ اللہ ابھی تو یہ بچپنا اللہ ان کو سلامت رکھے جو میرا روح ادھر موڑ دیا، ورنہ میں اصلاح کی طرف چل رہا تھا۔ اب جب بڑے پیر گھر پہنچے اور دروازے میں گھسے کہنے لگے ماں، جیسے اپنی ماں گھبرا گئی، اتنی لیٹ آئے بچہ چیختے ہوا کیوں؟ فوراً دیکھا بیٹا کیا بات ہے؟ سینے سے اماں حاجی لوگ حج کو جا رہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر حج کی نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر پڑھنے کے لیے تم پڑھو۔ ایک مرتبہ بھی ضد نہیں کی نہیں ماں میں جاؤں۔ کہ ٹھیک ہے ماں اگر اجازت ہو تو میں حاجیوں کو دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ کیا بیٹا دیکھ لو۔ بڑے پیر دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاجیوں کو دیکھ رہے۔ ماشاءاللہ ان کا مائک بڑا پیارا ہے۔ کن کا مائک ہے؟ شریف۔ ارے تو نام بھی تو شریف ہی ہے، مگر کام بھی سارے شریف ہی کر رہے ہو، مجھے خود نہیں ملتا لگ رہا ہے بینڈ باجے میں ضرور جاتے ہو۔ اچھا میں سمجھا شریف بھائی بول رہے، شریف بھائی خرید نام شریف ہے اور کہیں ڈانس پارٹی چل رہی ہے، آگے بھی یوں کھڑے ہوئے۔ چلو میں واقعی آپ کا اچھا میں جس نے پڑھا وہ سب نے بتایا اچھا، کیونکہ ہمارا تو کام روزانہ یہ پڑے رہے، یہی ڈیگر کو کیا بیٹا اللہ تعالیٰ
تمہارے کام میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کمیٹی والوں کو جنہوں نے یہ محبت سے سجایا، دور تک لائٹنگ کی، جیسے گلی کو روشن کیا، ایسے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن کرتے ہیں۔ اور کمیٹی والوں نے اپنے گھر سے نہیں کیا، گاؤں بستی کے بچے نے ان کا ساتھ دیا۔ اے اللہ سب کے گھروں کو روشن فرما، سب کے یہاں خوب خوب برکتیں فرما۔ کچھ مہمان حضرات ہیں گریز سے، اب کہاں سے مجھے سننے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ کسی کے یہاں طبیعت خراب ہے، غوث پاک کے صدقے میں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہر پریشانی سے دور فرما۔ اب کہنے لگے ماں میں حاجیوں کو دیکھ لوں، کیا بیٹا دیکھ لو، بڑے پیر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حاجیوں کو دیکھنے لگے،